نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وَإِذَا اور جب انعمنا انعام کرتے ہیں ہم علی الانسانی انسان پر. کیسا انعام؟ صحت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، رتبہ دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں. علی الانسانی انسان پر اعرض وہ اعراض کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَنَأَى اور وہ دور کر لیتا ہے بِجَانِبِهِ پہلو اپنا اور سائٹ اپنی منہ موڑ لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، پڑے ہو جاتا ہے. کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جب کوئی نعمت اس سے لے لی جاتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب پہنچتی ہے اسے تکلیف کان یئوسا ہو جاتا ہے بہت مایوس. جب اس کی ناشکری کی وجہ سے اس سے نعمت واپس لے لی جائے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے گر گڑائے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھے، اپنی مصیبت کو رکھے، کیا ہوتا ہے؟ بہت مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ مجھے اب واپس کچھ بھی نہیں ملے گا، نا امید ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں عام انسان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جب صحت اچھی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ کوئی عبادت کے دن ہے، یہ تو انجوائے کرنے کے دن ہے، عبادت کے لیے تو ساری زندگی پر ہی ہے. یہ جوانی یہ نعمت نہیں ہے. آج ہم لکھ سکتے ہیں نا، بول سکتے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں. زندگی کے اندر ہو سکتا ہے ہمیں بہت سی مجبوریاں ہوں، لیکن اللہ نے لکھنے کی توفیق دی، اللہ نے سننے کی توفیق دی، اللہ نے یاد کرنے کی توفیق دی. اور اگر ہم آج یہ کہیں کہ ہم سے یہ مینیج نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، اور یہ تو ہماری انجوائے کرنے کے دن ہے اور ہم اپنے اوپر اتنی مصیبتیں ڈال بیٹھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعرضا اعراض کر لیا اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر. سوچے کل یہ طاقت ہی نہ رہی، ہاتھ مفلوج ہو گئے، پین پکڑنے کی توفیق نہ ہوئی. تو یاد آئے گا کہ جب مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں پین کے ساتھ لکھتی نہیں تھی، اپنی نیند کی وجہ سے، اپنی چند خواہشات کی وجہ سے میں نے قرآن کو اگنور کیا. مجھے اللہ نے توفیق دی تھی اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ خوبصورت بنا سکوں، مگر میں نے اس کی قدر نہ کی، میں نے اعراض کیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ اللہ نے مجھے سننے کی طاقت دی تھی، میں نہ سن سکی، حق کو نہ دیکھ سکی. آنکھیں دی تھی، دل تھا پاس، دل کو بدل سکتی تھی، خلات اچھے تھے، بچے بھی چھوٹے تھے، ابھی میری شادی نہیں تھی ہوئی یا شادی ہو گئی اور بچے چھوٹے تھے، بڑھاپا نہیں تھا یا جوانی تھی، میں سب کچھ کر سکتی تھی. لیکن کیونکہ جیسے جیسے آپ زندگی کے اگلے مراحل میں جاتے ہیں زندگی آسان نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ چلو کل ان فیوچر مجھے زندگی آسان ہو جائے گی، پرابلمس بڑھ جاتی ہیں، آزمائشیں بڑھتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور جب سوچے انسان کو تھکا دیتی ہیں، انسان کسی قابل نہیں رہتا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن وہ بندہ جس نے پہلی قرآن کو شفا بنایا ہوا چھوٹے چھوٹے مسئلے پر، وہ بڑے مسئلوں کا بھی شکار ہو جائے نا، بڑے مسئلوں میں پڑ جائے، وہ قرآن کو نہیں چھوڑتا. اسے پتہ ہے کہ یہ میری ڈوز ہے، اس کو نہ لیا تو سانس نہیں آئے گی. لیکن جو بندہ طاقت جب ہے تو چھوٹی سی آزمائش کی وجہ سے اعراض کرنے لگتا ہے، چوڑا ہونے لگتا ہے،
اعراض آپ سمجھیں گے جیسے کوئی بندہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑا ہو کے بیٹھ گیا، اس طرح سے جیسے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اترانے لگنا اور کہنا کہ نہیں دین پڑھنا پڑھانا تو غریب لوگوں کا کام ہے، وہی سمجھ سکتے ہیں، میں بہت مصروف بنتا ہوں، میری مصروفیت اتنی ہے، میں نہیں قرآن پڑھ سکتا۔ جب انسان ایسا سوچنے لگتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اعراض کرنے لگتا ہے، اپنے پہلو کو بالکل سائٹ پہ کر لیتا ہے، فزیکلی طور پر بھی اور مینٹلی طور پر بھی جانبی پہلو، یعنی وہ ایسی کلاسز کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتا ہے جو اس کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، جہاں کہیں اس کو دین کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ مینٹلی طور پر تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی طور پر دین کو نہیں سمجھتے، بس دکھاوے کے لیے جڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بندہ جو حد سے زیادہ گمنڈ ہو جاتا ہے، ایروگینٹ ہو جاتا ہے، وہ فزیکلی طور پر بھی ایسے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا نہیں۔ پھر اسی طرح جب اس کے پاس کسی انسان کے پاس علم آتا ہے، چار لفظ علم کے آ جاتے ہیں، تو اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے، میرے پاس سب سے زیادہ نالج ہے، مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے سب پتہ چل گیا، سب سمجھ آ گیا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جب بندہ علم ہو، مال ہو، مقام ہو، رتبہ ہو، جوانی ہو، تب انسان اللہ کے پاس آئے تو وہ ہے اصل اللہ کا بندہ، وہ ہے چنا ہوا بندہ جو نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس آتا ہے۔ یقین جانے آزمائی ہوئی بات ہے، جب ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے اندر سے تڑپ ختم ہو جاتی ہے، ہم تو چند دن شکر ادا کرتے ہیں اور پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پھر جب اپنا شکری کرتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ تو جب انسان اعراض کرنے لگتا ہے، انسان ناشکری کرنے لگتا ہے، انسان اللہ کو بھولنے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کو مصیبت آتی ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہ اس کو سکھ میں اللہ یاد نہ دکھ میں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ اپنے سکھ کے لمحات میں رب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا، کم و بیش وہ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ وہ دکھ میں بھی ہو، کیونکہ جو بندہ توکل کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، جس کی روح جڑی ہوتی ہے، جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، مایوس نہیں ہوتا، یعوسا فاعول کے وزن پر ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ، بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کی تو مثال صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں، کسی کو بھی، چاہے وہ امیر ہے، کبیر ہے، دولت مند ہے، شہرت مقام، جس کے اندر ایمان ہے نا اسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو دونوں کنڈیشنز میں وہ اللہ سے اجر کما لیتے ہیں۔ مومن بہت جینیس بنتا ہے، وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، وہ بہترین طریقے کی تجارت کر رہا ہوتا ہے اللہ سے۔ لیکن جو بندہ شکر گزاری نہیں کرتا، پھر وہ مصیبت میں صبر بھی نہیں کر پاتا، وہ اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا، کوئی چیز اس کو سبق نہیں سکھاتی، نہ اس کی نعمتیں اس کو سبق سکھاتی ہیں، اور جب وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں تب بھی اس کو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو غریب طبقہ ہے نا یہ زیادہ ان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں لوگوں کے کہنے پر، کیا چلے کدھر چلے جا، ایجوکیٹ نہیں ہوتے، ایجوکیشن کی بھی کمی ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو زیادہ تعلیم سکھانی چاہیے، اور ویسے ان لوگوں کو بدلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ اپنے عقیدے خراب کرتے ہیں، لوگوں کے دروں پہ جا کر مانگتے ہیں،
کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید یہاں مانگنا آسان ہے، اور شکوہ بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ. تو اب تو ہر ایک کے اندر ایسا ہے. آپ کو نا اپنے معاشرے کے اندر بہت کم ایسے بندے دکھائی دیں گے جو صبر اور شکر کر رہے ہیں. باقی نہ صبر ہے نہ شکر، گلا شکوہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور ہر جگہ بیٹھ کے بس شکوہ شکوہ اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو مومن بننا ہے آپ نے. کل بھی آپ نے سیکھا تھا نا کہ قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے. آج کیا سیکھ رہے ہیں؟ صبر اور شکر اللہ کس کو عطا کرتے ہیں؟ ایمان والے کو. تو ایمان والے کی موجیں ہیں، انجوائے کرتے ہیں ہر لمحے کو، حکمت تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان والا وہ صبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری آزمائش ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے آزمانا ہے، تو یہ میری آزمائش ہے اور میں نے شکوہ نہیں کرنا، میں نے رب سے مانگنا ہے. ایمان والا جب مشکل آتی ہے اور اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور گر گراتا ہے، روتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد امید دلا دیتے ہیں. یقین جانے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اپنی زندگی کی طرف غور کریں، بس مایوس نہیں ہونا. مصیبت آنی ہے، پریشانی آنی ہے، رب سے کہیں، دعا مانگیں، اپنی عزیزوں سے دعا کروائیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے ہی دن اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیتی. یقین، جتنا یقین ہے نا میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی خوشخبری کا پیغام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کو تو خاص طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ سمجھے کہ یہ امتحان ہے. کسی دن میتھس کا پیپر ہوتا ہے، کسی دن انگلش کا ہوتا ہے، بایو کا ہوتا ہے، فزکس کا ہوتا ہے، کمپیوٹر کا ہوتا ہے، کتنے سبجیکٹس ہیں. تو جب آپ کے حالات اچھے چل رہے ہو تو یوں سمجھیں آپ کی اپنی اردو، اسلامیات یا جو بھی ایزی سبجیکٹس آپ کو لگتے ہیں اس کا پیپر ہے. اور جب مشکل حالات چل رہے ہوں تو آپ کے میتھس کا پیپر ہے. عموماً بچوں کو میتھس، مجھے تو نہیں، ویسے اکثر اسٹوڈنٹس کو میتھس سبجیکٹس میں اچھا نہیں لگتا. تو سمجھے میتھس ہے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا، تو غور و فکر کرنا پڑے گا، حکمت تلاش کرنی پڑے گی، پھر آنسر صحیح آئے گا. تو بس سبجیکٹ سمجھیں، زندگی پوری مشکلوں والی نہیں ہوتی. بس آپ اپنے ہر سبجیکٹس میں دی بیسٹ بننے کی کوشش کریں. پھر دیکھیے رب تعالیٰ کتنے خوشخبریوں سے نوازتے ہیں. ٹھیک ہے، کل کل یعمل، کل کہہ دیجئے کل، ہر ایک، یعمل عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر. شاکلہ شکل سے ہے، شیپ، شیپ کو کہتے ہیں شکل. تو جیسے انسان کی فزیکلی شکل ہے نا سب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک ہی ڈفرینٹ ہے. آپ میں سے سب کے نیمز ڈفرینٹ ہیں، یقیناً آپ کی پکچرز بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گی، آپ کی شیپس. اسی طرح ایک روح کی بھی شیپ ہوتی ہے، جیسے شاکلہ کہتے ہیں. سوچ کی بھی ایک شیپ ہوتی ہے، ماحول کی بھی ایک شیپ ہوتی ہے، ڈنگ طریقے کی بھی ایک شیپ ہوتی ہے، اپنی مرضی کی بھی ایک شیپ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی شیپ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ اپنے طریقے پر، اپنے ڈنگ پر عمل کر رہے. کچھ کے پاس نعمتیں آتی ہیں اکڑ جاتے ہیں، کچھ کے پاس نعمتیں آتی ہیں اور عاجز ہو جاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، عملی شکر. کچھ کے پاس نعمتیں اللہ واپس لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور کچھ کا طریقہ ایسا ہے کہ جب نعمتیں اللہ واپس لیتے ہیں ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں. مصیبت میں اللہ جیسے مشرکین مکہ تھے، اور جب تکلیف ختم ہو گئی تو دنیا والوں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے مال میں اضافہ ہوتا جائے آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں. ایسے نہیں لوگ کہتے، یہ واقعی ہوتا ہے. ہماری سوچ، ہمارا طریقہ، ہمارے کندھے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، فیشل ایکسپریشن، ہر چیز میں اپنا پن، خود پرستی آنے لگتی ہے. تو یہ وہ لوگوں کے مختلف طریقے ہیں.
मुख्तलिफ डंग हैं जो इसके दिमाग, दिल और रूह पर छाए हुए हैं। हर इंसान अपनी अपनी दुनिया में मगन है, अपनी मनमानी करता है। किसी को किसी की राय की ज़रूरत ही नहीं। हर बंदा अपनी सोच के तहत चल रहा है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा अमल ये है, मैं ऐसी करूँगी। किसी की ज़रूरत मुझे समझाए, मेरा तजुर्बा ये कहता है। यानी हम किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना, हर एक अपने अपने तरीके पर काम कर रहा है, अपने अपने अमल पर। हर एक का शाकिला अलग अलग है, हर एक का सोचने का अंदाज, रूह बहुत डिफरेंट है दूसरों से। अगर कोई उसको समझाने भी लगे ना, तो वो नहीं समझ पाता। इवन के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इतने एरोगेंट हो जाते हैं, खुद परस्ती का शिकार हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है ना, हर एक को पसंद होनी चाहिए। जो मेरी सोच है, सबकी सोच ऐसी हो। जो चीज़ मुझे नापसंद है, सबको। मुझे इस चीज़ से बड़ी उलझन सी होती है कि जब छोटे-छोटे मामलात में जो चीज़ खाने में भी ख़ास तौर पर, खाने में आपको अगर बिरयानी पसंद है या आपको बिरयानी नहीं पसंद, तो जो लोग बिरयानी खाते होंगे ना, आप कहेंगे पता नहीं कैसे खा लेते हैं, मेरा तो दिल ही नहीं करता, मुझे तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, मेरा तो दिल खराब होता है, पता नहीं इनको कैसे ये चीज़ पसंद है। ये एग्जाम्पल है। तो बड़ी बड़ी इस चीज़ से मुझे उलझन होती है कि अच्छा, आपको जो चीज़ें पसंद है वो हमें नहीं पसंद, और आपको जो नापसंद है वो हमें पसंद है। तो अपनी अपनी चॉइस है ना, तो हमें अपनी चॉइस की वजह से किसी दूसरे की चॉइस का एहतराम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको हम उसका भी दिल खराब करें। आपको नहीं पसंद, आप ना कहें, खामोश हो जाए। आपको मटन पसंद है, या कुछ लोगों को मटन या बीफ पसंद नहीं होता। अच्छा, अब जो लोग ये खाते हैं ना, अब उनका दिल खराब कर रहे होंगे, आप पता नहीं कैसे खा लेते हैं। इसी तरह कोई इंसान आपको पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद, या आपको ना पसंद है, दूसरे को पसंद है, कहते हैं आपको पता नहीं उसमें क्या चीज़ नज़र आती है, मुझे तो उसकी कोई एक आदत भी पसंद नहीं। आप कोई ड्रेस ले आए हैं, दूसरे को पसंद नहीं है, अब दूसरा क्या कहता है, पता नहीं आपको कैसी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। आपकी तो चॉइस ही बड़ी डिफरेंट है, और पता नहीं किस तरह की चॉइस है, आपको तो ढंग ही नहीं है ज़िंदगी जीने का। यानी हम अपने पैमाने के मुताबिक सबको मापना चाहते हैं। तो जैसे आपकी चॉइस है, वैसे सबकी ही चॉइसेस हैं। दिल दूसरों का बुरा कर देते हैं। अपने आप को इतना बड़ा, इंटेलिजेंट, समझदार ना समझें कि दूसरों को उस गुमान में, उस घुमंड में पीसते रहे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जब ये कहते हैं हर बंदा अपने तरीके पर है, और फिर ये तरीके कैसे बनते हैं, ये चीज़ें कैसे बनती हैं। पता है कि अब मसला तब खराब होता है जब हम अपनी मर्जी दूसरों पे जताने लगते हैं, तब मामला खराब होते हैं, रिश्तेदारियां खराब होती हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं। स्पेस देनी चाहिए, एक बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि अगर इंसान अपने अमल को देखे, ये तो दुनियावी एतबार से हम बात कर रहे थे ना, दीनी एतबार से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, अल्लाह ताला बताते हैं छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका, ये शाकिला, ये मर्जी, ये डंग, ये सोच कैसे बनती है, कभी गौर किया? ये जो हमारी सोच बनी, नेगेटिव बनी या पॉजिटिव, ये कैसे बनी? माहौल की वजह से। बच्चा माहौल से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, घर वालों से सीखता है। अगर उसे नेगेटिविटी मिली है तो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी। इसीलिए तो हदीस में आता है ना कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, और फिर उसके माँ बाप उसके मजूसी बनाए, मुसलमान बनाए, ईसाई बनाए, यहूदी बनाए। तो ये डिपेंड करता है माहौल पर। तो जब माहौल, इंसान आहिस्ता आहिस्ता माहौल को अपने पर असरअंदाज करता है, छोटी छोटी बातों से, फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान अपने अकायद पर इतना पुख्ता हो जाता है, दीवारें खड़ी हो जाती हैं, इंसान अंधा हो जाता है। कोई उसको जितना भी समझा ले, उसको बात समझ नहीं आती। उसका थिंकिंग पैटर्न पुख्ता हो जाता है, पक्का, जैसे लोहे पे लकीर नहीं हो जाती,
ویسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہی نہیں. قرآن کی آیات جب سنتا تب بھی دوسروں کو سوچ ہوتا اچھا یہ آیت فلاں پہ سیٹ ہو. کیونکہ چشمہ جب ہم بلو پہنا ہوگا تو ہمیں ہر چیز بلو بلو نظر آئے گی. بلیک پہنا ہوگا تو بلیک بلیک. وائٹ پہنا ہوگا جس سے صاف چیزیں نظر آتی ہیں تو صاف. تو جو اپنا چشمہ غلط ہوتا ہے تو ہمیں ساری چیزیں ہی غلط لگتی ہیں. ہم ہر چیز پر انکار. کوئی ہمیں کہتے ہیں نا اس طرح سے کہا لو, نہیں بالکل آپ کی سوچ نہیں ٹھیک, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یعنی ان کا پہلا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہ. انکار. نہیں ایسا نہیں ہوگا. عادت بن جاتی ہے پھر انکار کر کر کے. ہم بھی ایسے ہیں. ابھی فی الحال صرف خود کو سوچیں میرا شاکلہ کیسا ہے, میری شاکلہ میں کتنی نیگیٹیوٹی ہے, میرے عمل میں, میرے ڈنگ میں, میرے طریقے میں, میری سوچ میں کتنی نیگیٹیوٹی ہے. میں دوسروں کو اپنی چوائس کی وجہ سے کتنا ہارٹ کرتی ہوں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو دوسروں کو آبزرو کرنے والے؟ فربکم اعلم. ابھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اچھا یہ ہے فلاں بندے پہ سیٹ ہو رہی. اللہ کہتے تم کون ہوتے ہو دوسروں کے بارے میں ایسا سوچنے والے؟ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. بمن ہوا اہدا سبیلا, اسے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے, سبیلا راستے کے اعتبار سے. اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کس کی کنڈیشننگ اچھی ہوئی ہوئی. یہ جو ذہن ہمارے پختہ ہو جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, اس کو نفسیات میں کنڈیشننگ کہتے ہیں. کہ یہ جب بن جاتی ہیں تو پھر اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں, صحیح نظر ہی نہیں آتا, کوئی بات اثر نہیں کرتی. اور جب سمجھایا جائے تو کہا جاتا ہے میرے پیرنٹس نے ایسے کیا, میں نے بچپن سے ایسے سیکھا سنا تو مجھے یہ صحیح لگتا ہے. یعنی انسان اپنے برے کو بھی اب صحیح سمجھنے لگتا ہے. یہ سب سے بری آزمائش ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی, وہ اپنے خول سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا. بہت سے لوگوں کی ہدایت شاکلہ کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتی ان کو. آپ ان کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن وہ اپنے خول میں بند رہتے ہیں. شاکلہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, حائل ہو جاتا ہے. دیواریں اس طرح کی باتیں اندر آ جاتی ہیں, ایسے جیسے وہ پنجرے میں قید ہوتے ہیں, وہ اس پنجرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. یا پھر وہ پنجرہ اتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی ان پر باتیں, ان کو اچھی باتیں, قرآن کی باتیں سکھائی جائیں, وہ پنجرہ ٹوٹتا ہی نہیں. تو اس لیے ایسے لوگ پھر قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جن کے اندر باتیں جاتی ہیں, جن کے اندر ربانی سوچ ہوتی ہے. اس لیے اپنی نظر ربانی بنانی ہے. ایسے لوگ قرآن کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتے, وہ ربانی نظر سے دیکھتے ہیں. رب والے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے اس میں کیا حکمت ہے. ان کو بات چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی, کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. اس لیے اپنے اپنے شاکلہ کو توڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا, لوگوں کی مضبوط عقیدوں کو توڑا, ان کو حق کی راہ دکھائی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا, اور ہر مسلم کا ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک کچھ چیزیں آپ کو پتہ نہ چلی, مثلاً آپ نماز سیکھ رہے ہیں تو نماز کے مسائل میں بہت سی چیزیں ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی. جب آپ چینج کریں گے نا تو آپ کو جو حق والی ہے وہ غلط لگے گی. ایسے لگے گا جیسے آپ کچھ غلط کر رہے ہیں, دل کو کچھ ہوگا, مشکل ہوگا سمجھنا. اچھا اتنے عرصہ سے دیکھتے آ رہے ہیں, پیرنٹس بھی ایسے کر رہے ہیں, ہم بھی ایسے کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہم اپنی پوزیشن نہیں ٹھیک کر پاتے اس سوچ کی وجہ سے. یعنی ہم اپنے شاکلہ کو بدلنا نہیں چاہتے حق جان کر بھی. کیوں؟ کیونکہ ہماری جس چیز پہ پریکٹس ہوتی ہے اس چیز کو کرنا آسان ہوتا ہے, جس پہ پریکٹس نہیں ہوتی وہ مشکل ہوتی ہے, اور انسان مشکل سے ہمیشہ بھاگتا ہے. دین نے جو چیزیں بتائیں جب وہ آپ کے سامنے حق کے ساتھ آئیں تو اپنے شاکلہ کو بدل لینا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے ربانی سوچ, یہی ہوتا ہے ہدایت کا رستہ.
اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائیں سکھائیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسی ایک سوچ کے تحت اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بس اپنے لیے اللہ سے جہاد کی توفیق مانگیں، پریشان نہ ہو، امتحانات بہت سخت آئیں گے، لوگ آپ کو وہ ٹارچر کریں گے، پریشان کریں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی سوچ آپ کے راستے میں قائل ہو جائے گی، وہ آپ کو توڑنا چاہیں گے، لیکن جن کی سوچ ربانی ہوتی ہے وہ نہیں ٹوٹتے، ان کو رب چن لیتا ہے، وہ رب والے ہوتے ہیں، مشکلات برداشت کر لیتے لیکن حق کے راستے کو نہیں چھوڑتے۔ جو رب والا ہوتا ہے وہ ہر قسم کی خواہشات اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو بات آج ہمیں کیا سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ بات کہ ہم نے ایمان والا بننا ہے اور صبر شکر کرنا ہے، اور صبر شکر صرف الفاظ نہیں، اس کی گہرائی میں جا کے اس کو دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم اپنے شاکلہ کو بدلنے لگے تو تب ہمیں صبر کی بہت ضرورت ہے، جہاد کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی سوچ بدلیں، یہ نہ سوچے میری دوستیں کیا کہیں گی، میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ آج بات سیکھی، آج عمل کریں۔ جیسے آپ نے 2 دن پہلے تہجد کا سیکھا، فجر کا سیکھا، ہونا کیا چاہیے تھا، اس بات پر اسی دن سے عمل ہو، کیونکہ باتیں اب آتی جائیں گی۔ اگر ہم کہیں گے نا کل سے کریں گے، ترسوں سے کریں گے، اگلے ماہ سے کریں گے، تو اگلے ماہ تک تو اور بہت سے احکامات آ جانے ہیں نا۔ تو جب ساتھ ساتھ اپنے طریقے کو بدلتے رہنا ہے، دین کے مطابق کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم ویٹ کریں گے، یقین جانے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تہجد کے بارے میں جس طرح ابھی یا فجر کے بارے میں یا نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کے بارے میں یا نمازوں کے طریقے کو مسنون کرنے کے بارے میں بعد میں آپ کے اندر یہ فیلنگز نہ آئیں، کہ وہ فیلنگز کہاں سے لائیں گے، وقت تو مل جائے گا۔ یہ فیلنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جب سنیں جب پڑھیں اسی وقت اسی لمحے طریقہ عقیدہ بنائیں اور فوراً سے اس کو چینج کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ